اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، پورے دنیا کے امت مسلمہ، جن لوگوں نے امت مسلمہ میں کلمہ پڑھا ہے اپنے نبی کا، اپنے اللہ کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کے لیے یہ آج کا ویڈیو بہت اہم ہے۔ ان سب کے ایمان والوں کے لیے زبردست ہے، باقی تو غیر ایمان والے بھی اس ویڈیو کو سن سکتے ہیں، نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ انہیں بھی ہدایت دے سکتے ہیں۔ ہدایت کا راستہ ابھی بند نہیں ہے الحمدللہ، لیکن جو لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہدایت مل گئی ہے ہم سب کو الحمدللہ، تو یقیناً ہم لوگ ایمان والے ہیں، لیکن ایمان جیسا چاہیے اللہ کو مطلوب ہے ویسا ایمان لانے کے لیے تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ اس لیے آج کے ویڈیو کا ٹائٹل ہی ہم نے بنایا ہے تقوی کے 4 پائے۔ اوپر آپ دیکھ لیں اردو میں لکھا ہے تقوی کے 4 پائے سوالیہ نشان، اور اس کے نیچے ہندی میں لکھا ہے تقوی کے 4 پائے کوشچن مارک پرشن واچک چنہ، اور اس کے ایک دم نیچے ریڈ کلر سے میں نے لکھا ہے فور پلرز آف تقوی، 4 پلرز آف تقوی کوشچن مارک سوالیہ نشان۔ لہذا شروع میں ہی 2 باتیں بولنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ جن لوگوں کو اپنے آپ کو ہم اور آپ مسلمان کہتے ہیں، سب کو تقوی اختیار کرنا ہے۔ اس تقوی کے جو پائے ہیں، پائے کا مطلب سیڑھی یا 4 پائے کے جو پائے ہوتے ہیں، آگے آپ دیکھیں گے میں نے میرے فوٹو، آڈیو اور ویڈیو، فوٹو کے ساتھ ویڈیو ریکارڈنگ کر دی ہے۔ جو کچھ بھی اللہ نے مجھے علم دیا ہے اس کے متعلق تقوی کے 4 پائے میں نے آگے لائیو ریکارڈنگ کر دی، میرا آڈیو ویڈیو دونوں ہے۔ آپ لوگ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا، تب زبردست سمجھ میں آئے گا۔ اور ایک کوئی بھائی ہیں، ان کا نصیحت کا ویڈیو بھی پیچھے میں نے جوڑ دیا ہے۔ ہاں، ایک کریکشن یہ ہے کہ پہلے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ شروع سے آخر تک ویڈیو جب دیکھیں گے تبھی بات سمجھ میں آئے گی۔ اور دوسری یہ ہے کہ ایک لائیو ریکارڈنگ میں میرے مسٹیک ہوا ہے، وہ حضرت مولانا مفتی عبداللہ پھول پوری صاحب کا واقعہ ایکچول میں ہے۔ میں نے غلطی سے حضرت ہردوئی کا نام لے لیا ہے، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی صاحب کا نام میں نے غلطی سے لے لیا ہے۔ اس بات کو وہاں ہٹا کے یہ جو پھول پور کے تھے مفتی عبداللہ پھول پوری صاحب، انہوں نے یہ بات بتائی تھی۔ آپ دیکھ لیں، میرا لائیو ریکارڈنگ آیا، پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ابھی آپ نے دیکھا آگے کہ میں نے آج کے ویڈیو کی جو ٹائٹل بنائی ہے بہت اہم ہے، خاص کر کے ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کو، آپ کو، سب کو متقی ہونا ہے، تقوی اپنے زندگی میں تقوی اختیار کرنا ہے۔ اب اس میں جلدی تھوڑا سا بول دوں کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تو تقوی اللہ کے ڈر کا نام تقوی ہے۔ تقوی، پرہیزگاری، اللہ کے ڈر کا نام تقوی ہے۔ اور میں یہ اپنی طرف سے بول رہا ہوں کہ کوئی بھی آدمی دنیا یا آخرت دونوں کا کام کرنے کے لیے 3 چیز کی ضرورت ہے، کم سے کم 3: لالچ، ڈر اور غیرت۔ لالچ، ڈر اور غیرت، چاہے دنیا کا کام ہو یا آخرت کا کام ہو، یعنی عبادت ہو اللہ کی۔ یہاں صرف عبادت کی بات ہم کر لیں، یا چلیے دنیا اور آخرت دونوں کی بات کر لیں۔ عبادت، اللہ سے محبت ہو، جنت کی لالچ ہو، اور اللہ کا ڈر ہو، جہنم سے ڈر ہو، اور کم سے کم انسان بنائے جانے اور امت مسلمہ میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہونے کا غیرت ہو۔ تو تینوں تو ہونا چاہیے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی ہوگا نا تو بھی انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ بڑی والی جنت نہیں تو ادنا والی جنت مل جائے گی۔ چاہے اللہ سے محبت، اس کے دین سے محبت ہو، چاہے ڈر سے آپ ڈر جائیں
जहन्नम को, जन्नत की लालच हो, और चाहे इस बात की गैरत हो हमारे आपके अंदर कि हम मुसलमान हैं, इंसान अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह चाहते तो हमें जानवर, कुत्ता, बिल्ली कुछ भी बना सकते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इंसान बनाया, ईमान वाला बनाया। उम्मत मोहम्मदिया की इतनी फजीलत है, उस उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा किया। तो दुनिया आखिरत के बारे में हो गया, इबादत के बारे में। दुनिया में ले लीजिए, कोई भी इंसान, मर्द औरत, खास करके अगर मर्द लोग कि भाई गैरत से तो हम मेहनत करेंगे तो रोज़ी कमाएंगे, नहीं में अगर मेहनत करेंगे रोज़ी नहीं कमाएंगे तो हम गरीब हो जाएंगे, भूखे मरेंगे। और लालच ये कि हमारे बीवी बच्चे हलाल रोज़ी से पलना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम रुसवा और बेइज्जत हो जाएंगे, डर होना चाहिए। और तीसरे गैरत कि अगर हम नौजवान हैं, कोई बीमार नहीं है, तंदुरुस्त है, तो हम मेहनत से पीछे क्यों हटें। चाहे कोई बच्चा पढ़ाई करने में मेहनत करना पड़े, चाहे किसी को खेती में मेहनत करना पड़े, चाहे किसी को बिजनेस में मेहनत करना पड़े। तो मैं ये अपनी तरफ से जोड़ दिया। अब आइए तकवा पे। अल्लाह के डर का नाम तकवा है, परहेजगारी। और हमने रमज़ान के महीने में हमारे यहाँ न्यू बम्बई नेरुल में, रमज़ान के महीने में नेरुल में, न्यू बम्बई में हमारे एक फैयाज भाई करके हैं, उनके घर के अंदर रमज़ान के महीने में मैंने अपनी ज़िंदगी में एक अलग स्टाइल का, अलग तरीके की तरावी पढ़ी है। आज गालबन 20 साल पुरानी बात है। उसमें पूरे हिंदुस्तान के मशहूर आलिम दीन और हज़रत अशरफ अली थानवी के आखिरी खलीफा जनाब मौलाना अबरारुल हक साहब हरदोई वाले, उनके मुंह से मैंने सुना है। ये जो आज का टाइटल मैंने बनाया है कि तकवा के 4 पाए होते हैं। जैसे हम लोग यूपी, बिहार, बंगाल के लोग चारपाई जिसे कहते हैं, सोते हैं चारपाई पे, भोजपुरी लैंग्वेज में उसे खटिया भी कहते हैं। तो खटिया और चारपाई के 4 पाए होते हैं। वैसे हजरत हरदोई मौलाना अबरारुल हक साहब, मौलाना अबरारुल हक साहब हरदोई वाले हजरत का ऑलरेडी इंतकाल हो गया है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है जन्नतुल बकी में आराम फरमा है इस वक्त। मेरी दुआ है हजरत के लिए कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा के जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। उनसे हमारा न्यू बम्बई का बहुत इलाके के लोग काफ़ी मुरीद भी हैं थे, मतलब हजरत तो इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा के उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। उनके मुंह से मैंने सुना है कि जैसे चारपाई होती है, खटिया के जो 4 पाए होते हैं, वैसे किसी भी मर्द औरत को मुत्तकी बनना है, अपनी ज़िंदगी में तकवा लाना है, परहेजगारी लाना है, तो उसके लिए 4 चीज़ें, पहले चारपाई की 4 पाए हैं। इसीलिए आज के वीडियो को मैंने टाइटल बनाया है तकवा के 4 पाए, यानी पिलर्स, अंग्रेजी में पिलर्स कहते हैं, 4 पिलर्स फॉर तकवा। 4 पाए क्या 4? नंबर 1 कम खाना, नंबर 2 कम सोना, नंबर 3 कम बोलना, नंबर 4 कम लोगों से मुलाकात करना। ये तकवा के 4 बड़े पाए हैं, इसी पे तकवा खड़ा होगा। फिर सुनिए, नंबर 1 कम खाना, खाना कम खाना। नंबर 2 दिन रात कभी मिला के कम सोना। नंबर 3 कम बोलना, जब भी बोलना दीन की बात बोलना, अल्लाह रसूल की बात बोलना, दुनियावी बात कम से कम करना। और नंबर 4 कम लोगों से मुलाकात करना, चाहे फिजिकल सामने सामने मुलाकात हो या फ़ोन पे हो, मुख्तसर बात करना। कम, ये चारों में कम चाहिए, कम खाना, कम सोना, कम बोलना, कम लोगों से मुलाकात करना। अब आप लोग, जो लोग भी अपने आप को ईमान का दावा करते हैं, जो कलमा पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, छोटी सी वीडियो में सारी बात बता नहीं सकते, लेकिन इसको आप लोग गौर से देख लें कि एक इंसान, चाहे मैं मर्द औरत कोई भी है, अगर ये चारों को कम कर दे, खाना कम खाए, सोना भी आपको नहीं है, कम बोलना है और कम लोगों से मुलाकात करना है, तो क्या बचेगा? 12 घंटा दिन में और 12 घंटा रात में क्या बचेगा? कम खाएंगे तो नींद भी कम आएगी, और जब खाना कम खाएंगे नींद भी कम आएगी। ये सुन्नत भी बताया गया है कि पेट के 3 हिस्से किए जाएं, एक हिस्से में खाना, एक हिस्से में पानी, एक हिस्सा खाली रखे अल्लाह के जिक्र के लिए। गौर कर लीजिए कि अगर ये चारों बातें हम और आप अपनी ज़िंदगी में ले आएँ, कम खाने से उल्टा सेहत भी बहुत बेहतरीन रहती है। यहाँ टाइम नहीं है बोलने का, बहुत ज़बरदस्त मामला है, हिकमत है इसमें, हदीस भी है, हिकमत भी है।
कम खाने से सेहत तंदुरुस्त रहता है इंसान। कम खाना, कम बोलना, कम सोना और कम लोगों से मुलाकात करना, तब तो 12 घंटा रात 12 घंटा दिन दोनों में मौका ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा कि आप कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे, अल्लाह रसूल के सामने नमाज पढ़ेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे, लंबी लंबी सजदे करेंगे, लंबा लंबा रुकू करेंगे, लंबा लंबा सजदा करेंगे और लंबी लंबी दुआएं करेंगे। तब अल्लाह की रहमत आएगी, तब तकवा यकीनन जो भी चाहे वो अख्तियार कर सकता है। मैं इसी वक्त, चूँकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, आप लोग लंबी वीडियो सुनते नहीं हैं, इसलिए मैं यहाँ मुख्तसर मैंने खाका खींच दिया कि किसी भी काम करने के लिए 3 चीज़ की ज़रूरत है। पहली लालच, दूसरा डर, तीसरी गैरत। हिंदू भाइयों के यहाँ भी रामायण में लिखा है, भय बिन प्रीत नहीं। समझने वाले समझ जाएंगे, लिहाजा मैं वीडियो के आगे पीछे भी थोड़ी बोल दूंगा। आज के वीडियो का टाइटल यही है, तकवा के 4 पाए। तो चारों में कम खाना, कम सोना, कम बोलना और कम लोगों से मुलाकात करना, यानी सामने सामने भी बात मुलाकात कम लोगों से कीजिए और फ़ोन पे भी बात कम लोगों से कीजिए। कम मतलब बहुत ज़रूरी हो तब, वरना इसी 4 चीज़ में खूब ठोंस के खाएंगे आप। ठांस के खाएंगे तो बोलते हैं ठांस भोजनम चाप निद्रम, ठांस भोजनम चाप निद्रम। तो ठांस के खाएंगे तो चाप के नींद आएगी। हिंदू भाई के यहाँ लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने भी हमारी सुन्नतों से चुरा लिया है। और संस्कृत में लिखा है, विद्यार्थियम पंच लक्षणम अस्ति, अल्पाहारी, स्वानिद्रा, बकुध्यानम, कागचेष्टा और गृह त्यागम। अब यहाँ तफसील कहने के लिए मौजूद नहीं है, आप लोग को जिसको तफसील पूछना होगा इसके कमेंट में आप लोग लिख दीजिएगा, मैं उसके लिए अलग से बना दूंगा। ये विद्यार्थियों के लिए बताया गया है, यानी स्टूडेंट्स के लिए। अल्पाहारी, स्वानिद्रा, कागचेष्टा, बकुध्यानम, गृह त्यागम, ये 5 विद्यार्थियम पंच लक्षणम अस्ति। ये 5 लक्षण अगर होंगे तभी वो सच्चा स्कॉलर, बेहतरीन विद्यार्थी, स्टूडेंट बनेगा। लिहाजा मैंने बात आगे पीछे कई आपको समझाने के लिए कही, लेकिन तकवा के लिए 4 पाए, कम खाना, कम सोना, कम बोलना, कम लोगों से मुलाकात करना। अगर कोई हम और आप अपनी ज़िंदगी में तकवा चाहते हैं, तहारत चाहते हैं, परहेजगारी चाहते हैं, अल्लाह के वली बनना चाहते हैं, तो इन चारों पे अमल करना ही होगा। ये कुरान से साबित है, हदीस से साबित है। और मैंने रेफरेंस दे दिया कि हज़रत मौलाना अबरारुल हक साहब हरदोई वाले जो इंतकाल फरमा गए, इस वक्त जन्नतुल बकी में गालबन मदफून हैं, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा के उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए और हम सबको अल्लाह अपनी खालिस अपनी इबादत करने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलने और उनके सुलहा और औलिया, सुलहा और सालिहीन बंदों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई मेरे दोस्तों, आपने सुना, आगे मैंने शुरुआत में मैंने बताया, और अल्लाह ने मुझे जितना भी इल्म दिया है, अपने इल्म और तजर्बे के मुताबिक मैंने थोड़ी मेरी लाइव रिकॉर्डिंग भी कर दी। एक बार फिर से मैं कह दूं कि गलती से मेरे लाइव रिकॉर्डिंग में मेरे दिमाग से गलती से मैंने नाम ले लिया हज़रत हरदोई रहमतुल्लाह अलैह का, यानी मौलाना हरदोई, जिन्हें अबरारुल हक साहब हरदोई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, वो भी इंतकाल हो गए। लेकिन उनका बयान मैंने सुना था, उस वक्त काफ़ी ज़ईफ़ थे, ठीक से आवाज़ भी नहीं आती थी, उनके पैर के पास मैंने बैठ के सुना है, वो दूसरा बयान था। लिहाजा वो मेरे से गलती हुई है। हाँ, इस वक्त आप लोग सही कर लें, अल्लाह मुझे माफ़ करे, आप हजरात भी माफ़ करें। हाँ, जो मैंने वाक़या बयान किया है नेरुल मस्जिद का, फैयाज भाई के घर का, रमज़ान का महीने का, नेरुल का, वो मुफ्ती अब्दुल्ला साहब फूलपुरी थे। मुफ्ती अब्दुल्ला साहब फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी इंतकाल हो गए हैं और जन्नतुल बकी में गालबन वो मुदफन। ये सब बातें सही हैं। और उसके बाद अल्लाह से दुआ है, अल्लाह सारे हमारे जितने अच्छे बुजुर्ग थे, मुफ्ती अब्दुल्ला साहब फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह और
مولانا ابرار الحق صاحب، ان سب کو اللہ مغفرت دے کے جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ دیکھو ایک نصیحت کی بات آئی، جب اللہ پاک اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس کو نرم مزاج بنا دیتا ہے۔ آج کے لوگ نیک آدمی کا گناہ اور گنہگار آدمی کی نیکی دونوں ہی برداشت نہیں کرتے۔ تم کو اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم بھی ہوں اور اس کے باوجود اس کے ساتھ اچھی زندگی بسر کر رہے ہو تو یہی اصل محبت ہے۔ کسی سے بدلہ چاہتے ہو تو اس کا مزہ تم کو 3-4 دن ہی رہے گا، مگر کسی کو معاف کر دو گے تو اس کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ لہٰذا معاف کرنا سیکھو۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان جنت بھی چاہتا ہے اور مرنا بھی نہیں چاہتا۔ لوگوں کی مدد کرو، خدمت کرو، رب کریم تمہاری مدد کرے گا۔ جو دوسروں کو سکون مہیا کرتا رہے وہ کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ رشتے اگر کچھ بکھرنے لگیں تو جوڑنے والے بہت کم اور آگ لگانے والے بڑھ جاتے ہیں۔ ہر کسی کی مدد کرو، چاہے تمہیں پتا بھی ہو کہ وہ تمہیں بدلے میں کچھ نہیں دے سکتا۔ کوئی بھی شے جب کم پڑتی ہے تب اس کی قیمت سمجھ میں آتی ہے۔ کوئی فیصلہ کرتے وقت اگر بات قرآن پاک تک پہنچ جائے تو ہاتھ قرآن پر رکھ کر نہیں بلکہ قرآن شریف کے اندر سے پڑھ کر فیصلہ کریں۔ تمہارے بال گرنے لگے ہیں تو ادرک کا پانی لے کر اس میں بادام اور لیموں کا رس ڈال کر سر پر لگاؤ، 8 دن میں بال گرنا بند ہو جائیں گے اور نئے آنا شروع ہو جائیں گے۔ جب تم سیب کو کھانے لگو تو پہلے سیب کو سونگھ لو پھر کھا لو۔ ایسا کرنے سے تمہارے جسم سے ہر بیماری نکل جائے گی۔ ہر عورت اپنے ارد گرد لڑکوں کا ہجوم دیکھنا پسند کرتی اور فخر کرتی ہے تو وہ جان لے کہ مکھیوں کی کثرت گندگی کی دلیل ہے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں سبق سیکھتا ہے، خوشی کے اندر تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ تم جس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے اس کے ساتھ نکاح کے بعد والی باتیں بھی نہ کرو۔ ایسے گھر میں خوشی اور برکت نہیں آ سکتی جس گھر میں خواتین کی بلند آواز گھر سے باہر جاتی ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو مسائل حل کرتا ہے اور بدترین انسان وہ ہے جو مسائل پیدا کرتا ہے۔ تعریف سن کر خوش ہونے سے اچھا ہے تنقید سن کر بہترین بن جائیں۔ وقت کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ اس کام کا آغاز ہے جسے آپ پورا نہ کریں۔ مسائل کو حل کرنے سے مسائل سے نجات ملتی ہے۔ آپ کا دشمن وہ ہے جس سے آپ کو نقصان پہنچے، قطع نظر اس کے کہ وہ آپ کے خلاف ہے یا آپ کے ساتھ۔ خدا نے چیزیں استعمال کرنے اور لوگ محبت کرنے کے لیے بنائے ہیں، مگر انسان چیزوں سے محبت اور لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ مومن کو اتنا علم کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ کم کھانا صحت، کم بولنا حکمت اور کم سونا عبادت میں شامل ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ علم ایک ایسا پودا ہے جسے دل و دماغ کی سرزمین میں لگانے سے عقل کے پھل اگتے ہیں۔ خوش ہونا ہے تو تعریف سنیے اور بہتر ہونا ہے تو تنقید سنیے۔ پیارے بھائیوں، کہتے ہیں کہ نیک نامی انسان کا زیور ہے، جھوٹ تمام گناہوں کی ماں ہے، غصہ قابل ترین انسان کو بے وقوف بنا دیتا ہے۔ نادان لوگ دل کا چین لٹا دیتے ہیں دولت کے لیے، جبکہ دانش مند لوگ دولت لٹا دیتے ہیں دل کے چین کے لیے۔ یاد رکھو، جو شخص تمہاری باتوں کو غور سے نہ سنے انہیں سننے کی تکلیف نہ دو۔ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہو۔ جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ زندگی کیا ہے تو وہ بہت کم بچی ہوتی ہے۔ جو شخص نصیحت مان لے وہ بعض اوقات نصیحت کرنے والے سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ پیارے بھائیو، آسمان پر نظر رکھو پر یہ نہ بھولو کہ پیر زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ حضرات نے آگے دیکھ لیا، اور گیٹ نمبر 79 یہ جو میں نے بنا ہے یہ میرا دوسرا چینل جو @اپنا بھارت لاسٹ میں 8، اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کریں۔ @اپنا بھارت لاسٹ میں 8 نمبر، اس پہ میں نے ڈال دیا ہے، میرے اپنی میموری ہے، میرا اپنا 2017 کا عمرہ کا ویڈیو وغیرہ فوٹو ہے اس میں۔ اب میں جلدی سے ویڈیو ختم کرنے کا وقت ہے۔ ایک مثال دماغ میں سمجھ میں آئی ہے، پہلے ایک کریکشن میں نے بار بار بتا دیا کہ جو واقعہ میں نے فیاض بھائی کے گھر میں رمضان کے مہینے کا تراویح کا میں نے واقعہ جو آگے کہا ہے وہ جناب ہردوئی مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی صاحب کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ مولانا مفتی عبداللہ پھول پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے وہ۔
لہٰذا اچھا اس کے بعد اب میں ضروری ایک بات بتا دیں کہ جیسے میرے بھائی میرے دوستوں ہم لوگ مسلمان ہیں اور دعویٰ کریں کہ ہمارے پاس ایمان ہے، تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ الحمدللہ ایمان ہے، لیکن کس طرح کا ایمان؟ مثال دیتے ہیں تبلیغی جماعت کے ساتھی لوگ علماء کرام کہ جیسے کوئی آدمی اپنے جیب میں 10 پیسہ رکھا ہو یا 1 روپیہ رکھا ہو اور جامع مسجد میں بیٹھ کے ممبر پہ بیٹھ کے قسم کھا لے کہ اللہ کی قسم میرے جیب میں پیسہ ہے، روپیہ ہے، تو یہ بات تو صحیح ہے، جھوٹی قسم اس نے کھائی نہیں۔ دیکھیے اللہ کے نام کا لوگو بہترین جا رہا ہے کہ جھوٹی قسم تو اس نے کھائی نہیں، جو قسم کھایا کہ میرے جیب میں پیسہ ہے، روپیہ ہے، تب جب دیکھا جائے اس کے جیب میں تو 10 پیسہ ہے، روپیہ دیکھا نہ جائے تو 1 روپیہ ہے۔ اب آپ بتائیں کہ 1 روپے سے آج کے زمانے میں تو ایک ٹافی بھی ڈھنگ کی نہیں ملتی، 10 پیسہ تو چلتا ہی نہیں اب، اور 1 روپے سے ٹافی بھی نہیں ہے، چاکلیٹ بھی نہیں ملے گی، کیسے ہے؟ ایسے ہی اللہ معاف کرے آج ہم سب کے ایمان کا معاملہ ہے، ہم سب کے ایمان مرد عورتوں کا یہی معاملہ ہے کہ قسم کھا سکتے ہیں ہم لوگ ایمان والے ہیں، یہ بھی سچ ہے الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم لوگ ایمان والے ہیں بے شک، لیکن اس ایمان سے جیسے اس 10 پیسے سے 1 روپے سے ایک چاکلیٹ نہیں مل سکتا، کیا اس دور میں جو ایمان ہمارے اور آپ کے پاس ہے اس ایمان سے کیا ہم جنت جا سکیں گے؟ یہی اصلی مسئلہ ہے۔ آگے اللہ رب العزت کے نام کا لوگو گیا، اس وقت قرآن مجید کا دیکھیے فوٹو ہے، کیا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کے کلام پاک سے قرآن مجید سے محبت کرتے ہیں؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے محبت کرتے ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنتوں پہ ہم عمل پیرا ہیں؟ کیا دیکھیے اس وقت خانہ کعبہ کا فوٹو جا رہا ہے بہترین، کیا ہم خانہ کعبہ سے محبت کرتے ہیں؟ کیا اسلام مذہب سے محبت کرتے ہیں؟ اگر سچی پکی محبت کرتے ہیں تب تو ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ایمان والے بھی ہیں، اور انشاءاللہ دنیا کی زندگی جیسی تیسی نکل جائے آخرت میں ہم جنتی ہوں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر یہ چاروں باتیں تقوی کے اعتبار سے جو آگے بیان کی گئیں ہم اور آپ اختیار کر لیں، کرنا ہی پڑے گا، جب تقوی آئے گا، پرہیزگاری آئے گا، تب جا کے سچے معنی میں ہم اپنے رب کو راضی کر پائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر کل قیامت کے روز پی پائیں گے۔ ویڈیو بڑی ہو رہی ہے اس لیے آخر کرنے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے آخر میں دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی، اور پورے امت مسلمہ کو صحیح العقیدہ بنا کے پوری زندگی صراط مستقیم پہ چلائیں، توحید پرست مسلمان بنائیں، اور پوری زندگی غیر المغضوب کے راستے سے رکنے والا، پوری زندگی کفر، شرک، بدعت، گمراہی، جہالت ان سب سے دور رہنے والا بنائیں، اور ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائیں۔ آمین آمین یا رب العالمین، آمین آمین یا رب العالمین۔